السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میری بھائیوں کے آگے ریکویسٹ ہے کہ آپ برائے مہربانی خود بھی قرآن پاک سیکھیں اور آگے بھی اپنے دوستوں کو قرآن پاک سیکھنے کی دعوت دیں اور ان کے ساتھ شیئر کریں، تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اور اللہ پاک آپ کو ڈبل اجر دے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا، یہ قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ قاف حروف موٹا ہے، آگے یہ الف سے پہلے زبر ہے، تو اس الف کو دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدیہ ہے۔ وَقُلْنَا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور یہ اوپر مد بھی ہے، تو اس یا کو 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ مد واجب ہے۔ یا آگے الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس الف کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا آدمس، می پہ سین مس، تو یہ سین حروف مموسہ میں سے ہے، تو سین کو اپنے مخرج میں نرمی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ سین ساکن ہے اور اس کی آواز اپنے مخرج میں جاری رہے گی جب تک اس کی ہوا ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا آدم اسکن، اس کے اوپر جلدی نہیں کرنی، سین کے اوپر ٹھہراؤ ہے، اس کی آواز اپنے مخرج میں جاری رہے گی، اس کے اوپر ٹھہراؤ ہوگا۔ یا آدم اسکن، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ الف ہے، تو الف حروف حلقی میں سے ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر کوئی حروف حلقی میں سے آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی وہاں پہ آواز کٹ جائے گی، آگے پھر دوبارہ حروف پڑھیں گے، تو یہ نون کے اوپر آواز کٹ جائے گی، آگے پھر الف پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا آدم اسکن ان، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، تو تا جو ہے حروف اخوا میں سے ہے۔ اخوا کے کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہیں، تو تا ان 15 حروفوں میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پہ اخوا ہوگا۔ اس کو عربی میں کہیں گے اخوا حقیقی مع الغنہ۔ یہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے، غنہ کرنے کے بعد اس کے بعد تا پڑھیں گے۔ انت، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انت وزوج، زا زبر وا زو، یہ یہ زا جو ہے وا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ زوجو، یہ کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ وزوجو، کاف زبر لام کل، یہ کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ آگے جیم کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہاں پہ نون ڈبل پڑھا جائے گا کیونکہ جس حروف کے اوپر 3 کنگرے ور شاد ہو وہ حروف ڈبل پڑھا جاتا ہے اور اپنے مخرج میں سختی سے پڑھا جائے گا، اور نون کے اوپر اگر شاد ہو 3 کنگرے والی نون کے اوپر یا میم کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہو، نون کے اوپر یا میم کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہو، تو وہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں 2 ایسے حروف ہیں جہاں بھی یہ 2 حروف ہوں، میم یا با، میم یا نون، ان کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہو، 3 کنگرے والی، تو ان کے اوپر ہوگا غنہ کریں گے، غنہ کر کے اگلا حروف پڑھیں گے۔ تو یہ یہاں پہ نون ہے، نون کے اوپر شاد ہے، یہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جنت،
وکل یہ لام زبر لا، یہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وکل من ہا، یہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو ہا حروف حلقی میں سے ہے، تو یہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، تو یہ نون کے اوپر آواز کٹ جائے گی، جیسے یہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے، یہاں بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد حروف ہے ہا، ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ من ہا، یہ آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَقُلَ مِنْهَا رَغَدًا، راغدن، دال 2 زبر دن، یہاں پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، اس کے اوپر آواز کٹ جائے گی۔ رغدن حیث، ایسا پڑھیں گے، رغدن حیث۔ تو حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروفوں میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ تو کیسے اس کو پڑھیں گے؟ منہا رغدن، منہا رغدن حیث، ایسا پڑھیں گے اس کو۔ یہ ثا ہے، اس کے اوپر سیٹی کا آواز نہیں آنا چاہیے، اس کو سین یا صاد کی طرح نہیں پڑھنا، تو اس کے اوپر بالکل سیٹی کا آواز نہیں آنا چاہیے۔ میں نے پہلے آپ کو مخرج بتا دیا ہے، تو جو پہلے میں نے کل بھی ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی میں نے بتا دیا اس کا مخرج، تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں۔ حیث شئتما، یہ حمزہ ہے، یہ شین کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ شئتما، یہ الف سے پہلے زبر ہے، اس الف کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا، یہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو بھی 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے، لام زبر الف لا۔ ولا تقرب، یہ قاف کے اوپر جزم ہے، تو یہ قاف ساکن ہے، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، تو ان کا مجموع ہے قطب جد۔ یہ 5 حروف جہاں بھی کلمے کے اندر ہوں، جیسے یہ قاف کلمے کے اندر ہے، تو یہ 5 حروفوں میں سے کوئی بھی حروف ساکن ہو اور کلمے کے اندر ہو، وہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے کتنے احکام ہیں؟ 3 احکام ہیں، چھوٹا قلقلہ، درمیانہ قلقلہ اور بڑا قلقلہ، تو یہاں پہ چھوٹا قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ کلمے کے اندر ہے۔ تو کیسے اس کو پڑھیں گے؟ تقربا، تو اس کی آواز میں جنبش ہوگی، اپنے مخرج میں اس کی آواز میں جنبش ہوگا، تو ایسا لگے گا کہ یہ جیسے قاف کو ڈبل پڑھا ہے۔ تقربا، را جائے، یہ را پر پڑھا جائے گا، با زبر الف با، یہ الف سے پہلے زبر ہے، تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا تقربا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس ہا کو بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ هذه الشجرة، یہ الف ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا اور لام نہیں پڑھا جائے گا، اور اس ہاتھ کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور شین جو ہے نا، شین یہ بھی حروف مموسہ میں سے ہے، مموسہ ہے، یہ ابھی حروف مموسہ ہے، اس کی آواز اپنے مخرج میں جاری رہے گی جب تک شین کی ہوا ختم نہیں ہو جاتی، تو یہ شین اپنے مخرج میں جاری رہے گا، اور شین ڈبل پڑھا جائے گا، تو اور اس کے اوپر 3 کی اگر شاد ہے اور اپنے مخرج میں سختی سے پڑھا جائے گا۔
هذه الشجرة، یہ دیکھو میری آواز جو ہے نا اپنے مخرج میں جاری رہی ہے، هذه الشجرة، یہ آواز جاری رہے گی اپنے مخرج میں جب تک اس کی ہوا ختم نہیں ہو جاتی شین کی۔ شجرة، یہ را پر پڑا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، شجرة، فتکون، فتکون، یہ واو سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدیہ ہے، تو اس کو دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور کاف واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، فتکون، نون زبر الف نا، یہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس الف کو بھی دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فتکون من الظالمین، یہ نون کو ذا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ذا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ذا کے اوپر تین کے اوپر ارشاد ہے، یہ اپنے مخرج میں ڈبل پڑھی جائے گی اور سختی سے پڑھی جائے گی، اور اس کے اوپر یہ کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ ذا حروف موٹا ہے تو ذا پڑھنے کے وقت زبان جو ہے وہ پیچھے سے اوپر اٹھ جائے گی تو ذا موٹا پڑھا جائے گا، من الظالمین، ایسا اس کو پڑھیں گے۔ یہ یا سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدیہ ہے، تو ویسے بھی یہاں پہ رکنا ہے، یہاں رکنے سے پہلے نون کو ساکن کر دیں گے، یہ مین جو ہے اس پہ اوپر 2 یا 4 یا 6 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس کے بعد نون کو ساکن کر کے یہاں پہ رک جائیں گے۔ کیسے اس کو پڑھیں گے؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یہاں پہ میں نے 4 حرکت کی ہے کیونکہ ہم قرآن پاک جو ہے پورا مکمل انشاءاللہ تعالی 4 حرکت پہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ 4 حرکت کر کے رکنا ہے۔ تو میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، صدق اللہ العظیم۔ تو اگر اچھا لگے تو لائک کر دینا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔